منبر نور پر جلوہ بار مشائخ سادات علماء ذوی الاحترام حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ جتنی بلند آواز سے آپ ایک دوسرے کو چپ کرا رہے ہیں، اس سے بلند آواز سے ایک بار حضور کی بارگاہ میں درود پڑھ کے تو سنائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ مجھے پتہ ہے ابھی بھی آپ نے جو درود پڑھا ہے حیدرآباد کی آواز نہیں ہے، یہ حیدرآباد کی آواز بہت مشہور ہے، یہاں سے نکلتی ہے تو دلی تک بھی پہنچتی ہے۔ اس آواز میں ایک بار بارگاہ مصطفیٰ میں درود پاک پڑھے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ میرے عزیزو، اب سمجھ میں آتا ہے کہ ساری دنیا ہم سے پریشان کیوں رہتی ہے، کیوں پریشان رہتی ہے، وہ یہاں دیکھ کے ہی سمجھ میں آتا ہے۔ کیونکہ دنیا کو پتہ ہے یہ ایسی دیوانی قوم ہے کہ اگر ایک بار کھڑی ہو گئی تو کوئی بٹھا نہیں سکتا۔ سب کو پتہ ہے ایک بار یہ کھڑے ہو گئے تو ان کو کوئی بٹھا نہیں پاتا۔ یہی تو وجہ ہے جس کو اقبال نے کہا تھا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری۔ وہی بات ہے کہ اس قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فولادی طاقت وہ رکھی ہے کہ ہزاروں قسموں سے بکھری ہوئی ہو کر کے بھی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتی ہے۔ پچھلی مرتبہ بھی آپ سے میں خطاب نہیں کر سکا تھا شور شرابے کی وجہ سے، اس لیے کہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس سے زیادہ بٹھانے والے یہاں پر ہیں۔ اور ایک بات آپ سنتے ہوں گے، جس کی گھر میں نہیں چلتی وہ محلے میں زیادہ چلاتا ہے۔ اب جو بٹھا رہا ہے اس کے بارے میں یہی کہوں گا، اپنے گھر میں بٹھاؤ، وہ زیادہ بہتر ہے۔ توجہ، آج ہم شعبان المعظم کی اس عظیم رات میں اس کھلے میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے رب کی ربوبیت کا اظہار کرنے کے لیے، اس کے رسول کی رسالت کی حفاظت کا علم اٹھانے کے لیے۔ توجہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے،
اس قوم میں ہمیں اور آپ کو اس نے پیدا کیا جو قوم اپنے رزق کے سامنے بھی کبھی جھکتی نہیں ہے. ہم روٹی بھی چاٹ کے نہیں کھاتے, چاول کو بھی سر جھکا کر کے چاٹ کے نہیں کھاتے جیسے بکریاں کھاتی ہیں, بیل بھینس کھاتے ہیں. اللہ نے ہاتھ دیا ہے, اٹھا کر کے منہ سے کھاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیشانی صرف اس کے لیے رکھی ہے, یہ جھکے گی تو صرف اس کے بارگاہ میں جھکے گی. اور آج پوری روئے زمین پر ایک ہی قوم ایسی ہے, جتنے لوگ بھی خدا کا تصور رکھتے ہیں, ایتھسٹ لوگوں کی بات نہیں کر رہا, بے دینوں کی بات نہیں, ملحدوں کی بات نہیں, جو خدا کا تصور رکھتے ہیں, چاہے وہ یہودی ہوں, عیسائی ہوں, یا پھر کسی دوسرے قوم کے دین کے ماننے والے ہوں, سبوں نے اپنے اپنے خدا کی کوئی تصویر بنائی ہے. جب وہ جھکتے ہیں تو انہیں ان کے خدا کو دیکھنا پڑتا ہے. دنیا کی ایک واحد قوم مسلمان ایسی ہے, کروڑوں مسجدوں میں کہیں ہم نے خدا کی کوئی تصویر نہیں بنائی. تنہا یہ قوم ہے جس کو رب تعالیٰ فرماتا یؤمنون بالغیب, یہ غیب پر ایمان رکھنے والی قوم ہے, غیب پر ایمان رکھنے والی قوم. یہاں پر بیٹھا ہوا اتنا سارا مجمع یا پوری دنیا میں جو سن رہے ہو, مجھے بتاؤ کیا کبھی تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ کیا تمہارے کسی مولوی نے یا کسی پیر نے خدا کو دکھایا ہے؟ کبھی نہیں دیکھا. لیکن جیسے ہی اللہ کا نام آتا ہے یہ مسجدوں میں سجدے کے لیے گر جاتے ہیں. بنا دیکھے رب تعالیٰ کی عبادت کرنے والی واحد قوم ہے جس میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے. ہم فوٹو دیکھ کر کے عبادت کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں. اب ایک بات آتی ہے, توجہ, بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں. ڈاکٹر اقبال سے پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ اللہ کا یقین رکھتے ہیں؟ آپ بھی اللہ کا یقین رکھتے ہو کہ نہیں؟ اللہ ہے یا نہیں ہے؟ آج کے زمانے میں بہت سارے ایتھسٹ نکلے ہوئے ہیں, وہ دلیل پہ دلیل مانگ رہے ہیں. سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں آپ سے پوچھا گیا کوئی عقلی دلیل, کوئی نقلی دلیل, کوئی دلیل آپ بتاؤ اللہ کے ہونے پر. ڈاکٹر اقبال نے ساری دلیلوں کو ایک طرف رکھ کر کے ایک جملے میں جواب دیا, کہا میں اللہ کے وجود کو اس لیے مانتا ہوں کہ مجھے ایسے شخص نے بتایا جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ ہی نہیں کہا. اس کی زبان سے نکلا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے پوری زندگی میں مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہ کہا ہو. جب اس رسول نے کہا اللہ ہے تو ہم نے مان لیا اللہ ہے. یہ میرے عزیزوں آج ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت پر رکھا ہے اور اس کی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق بخشی ہے. یہاں آندھیوں اور طوفانوں کے دور میں بچے جو انٹرنیٹ کے دل دادا ہیں, ان کو نئی دلیلیں چاہیے, نئے ریفرنس چاہیے خدا کے ہونے پر. اور قرآن یہ کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, تمہاری حیات میں اللہ فرماتا ہے میری نشانیاں ہیں, تمہاری زندگی میں میری نشانیاں ہیں, کاش تم دیکھ لیتے. کبھی آپ نے سوچا ہے یہ 2 ٹانگ کا انسان زمین پر کھڑا کیسے رہتا ہے؟ یہ جو روزانہ کی چیزیں ہیں ہمیں تعجب نہیں ہوتا, حالانکہ بہت تعجب کی بات ہے, بڑے تعجب کی بات ہے. ہماری اپنی حیات میں کہا گیا کہ انسان کے جسم کے اندر جو نسیں پھیلی ہوئی ہیں ان کو پھیلا دیا جائے تو کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ بن جائے. انسان کی اپنی زندگی کے اندر آپ کو میں ایک مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں. آپ کا اختیار کہاں تک ہے؟ ایک روٹی کھاتے ہو آپ, روٹی کو کہاں سے کہاں تک گزارا گیا ہے. اگر گیہوں کی روٹی ہے تو گیہوں کی روٹی کھیت میں گئی, یعنی گیہوں کھیت میں, پھر فصل آئی,
فصل کاٹی گئی، آٹا پیسا گیا، اس کے بعد آٹا گھر میں آیا، گوندھا گیا، اس کی روٹیاں بنی، توے پر بنی، پھر کھانے تک آئی۔ یہاں تک تمہارا اختیار ہے، کون سا گیہوں لینا ہے وہ تمہارا اختیار، کب کٹائی کرنا ہے تمہارا اختیار، آٹا موٹا پیسنا ہے کہ باریک یہ تمہارا اختیار، روٹی بڑی بنانی ہے چھوٹی بنانی ہے تمہارا اختیار، اب کھانے کے وقت بھی سالن سے کھانا ہے سوکھی کھانا ہے تمہارا اختیار، 4 ٹکڑے کر کے کھاؤ 2 ٹکڑے کر کے کھاؤ تمہارا اختیار۔ زبان کے اندر جانے کے بعد مجھے بتاؤ، وہ ایک روٹی ہے، اس روٹی سے کتنا گوشت بنے گا، کتنا خون بنے گا، کتنا منی بنے گی، کتنا کیا کیا بنے گا، اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ حلق سے نیچے جانے کے بعد پھر رب تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، وہ ایک ہی روٹی ہے، تمہارے جسم کا گوشت بھی بنایا جاتا ہے، تمہارے جسم کا خون بھی بنایا جاتا ہے، عورت ہو تو اسے دودھ بھی دیا جاتا ہے، یہ تمام قسمیں تمہاری حیات میں اللہ فرماتا ہے میری نشانیاں موجود ہیں، تمہاری حیات میں میری نشانیاں ہیں۔ اس سلام کے لیے کھڑے ہو گئے؟ اگر آپ تمامی حضرات محفل رسول کو اس طرح کرتے ہیں تو ایک بات یاد رکھو، اللہ کے رسول کی محبت کی علامت نہیں ہو سکتی۔ محفل رسول میں خلل ڈالنے والے کے لیے بہت بڑی وعیدیں ہیں، ان عذابات سے بچنے کی بھی کوشش کرو۔ یہ کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں چل رہا ہے، کوئی سرکس کا میلہ نہیں ہے، ایک دوسرے کو بٹھانے والے خاموش بیٹھو، آپ سب کو سمجھ ہے، عقل ہے، ادھر والے سارے لوگ اگر بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھ جائیں، میں بہت جلدی ختم کر دیتا ہوں۔ توجہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ایک صحابی عبداللہ بن رواحہ، محفل رسول کیا ہوتی ہے توجہ، اگر اسی طرح سے رہے تو یاد رکھنا تم اپنے انجام کے لیے خود تیار رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی سے اعلان کر رہے تھے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، صحابہ کرام جو مسجد نبوی میں ہیں وہ سن رہے تھے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ، گھر سے نکلے تھے ابھی مسجد پہنچے نہیں تھے، راستے میں گلی میں ان کو آواز آ گئی رسول اللہ کی، جو مسجد سے میرے آقا فرما رہے تھے بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن رواحہ مسجد تک گئے نہیں، گلی میں بیٹھ گئے، راستے میں ہی بیٹھ گئے، ان کو ابھی مسجد تک جانا ہے، اور اس کے بعد کھڑے ہو کر کے نہیں گئے، اپنے آپ کو اس طرح گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف جانے لگے۔ لوگوں نے پوچھا عبداللہ بن رواحہ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ تو مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے رسول اللہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تم یہاں گلی میں بیٹھ گئے۔ عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں میرے کانوں میں رسول اللہ کی بات آ گئی، اس کے بعد کھڑا رہتا تو کہیں غداروں میں میرا نام نہ آ جائے، غداروں میں میرا نام نہ آ جائے، اس لیے جہاں آواز آئی وہیں بیٹھ گیا۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا، صحابہ کا ایمان تھا، ان کی فضیلت میں قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ ہیں جب صفیں بناتے ہیں تو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہوتے ہیں۔ آج کے جو حالات ہیں یہ یوں ہی نہیں ہے میرے عزیزوں، ہمارے اندر کا یہ جو بکھراؤ اخلاقی پستی ہے، دوسروں کی نظر اس پر ہوا کرتی ہے کہ محفل رسول میں لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ آپ حضرات اپنے گھروں سے ادب سے آئے ضرور ہوں گے، ثواب کما کر کے جانے کی بجائے اگر گناہ اٹھا کر کے جائیں تو اس سے بڑی ہرما نصیبی کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو، تمہارے گھر میں کبھی شادی ہو رہی ہو، 4 منچلوں کو بلا کر کے تمہاری شادی خراب کر دی جائے تو کیسے لگے گا تمہیں؟
تمہارے گھر کی محفلوں میں کچھ بدماش آ جائیں, آوارہ گردی کرنے لگ جائیں, تو پھر تمہیں کیسا لگے گا؟ اور یہ محفل رسول ہے, عزت رسول کی قسم, اگر اس محفل پاک کو یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی کسی چیز کی توہین ہوگی تو ہم یہاں سے پھر پکاریں گے, ہم یہاں سے پکارتے رہیں گے. ہم اپنوں کی خرابیوں کو بھی بولتے ہیں اور غیروں کی بھی. آپ توجہ سے سنو, نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان علی شان کے مطابق آج کی رات میں ایک عقیدہ دینے تمہیں آیا تھا. یقین اتنا بٹھاؤ کہ 1000 طریقے کی گمراہیاں آئیں, تمہارے ذہن و دماغ میں ایک بات بیٹھی رہے کہ اللہ نے مجھے ایمان پر زندہ رکھا ہے, مجھے اسلام میں پیدا کیا ہے, ہر در پہ جھکنے والی پیشانی نہیں دیا ہے. تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ سنو, اس خدا کی ہم عبادت نہیں کرتے جس کو ہم ہاتھوں سے بناتے ہوں. اس خدا کی ہم عبادت نہیں کرتے جس کو ہم جب چاہے توڑ دیں. ایک صحابی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہتے ہیں, یا رسول اللہ, جاہلیت کے زمانے میں 2 ایسے کام تھے, ایک کو یاد کر کے مجھے رونا آتا ہے اور ایک کو یاد کر کے ہنسی آتی ہے. حضور نے پوچھا وہ کیا کام ہے ایسے اسلام لانے سے پہلے؟ وہ صحابی کہتے ہیں, رونا اس بات پر آتا ہے کہ گھر میں جب بیٹی پیدا ہوتی تو اس کا گلا مروڑ کر ہم دفن کر دیتے تھے. اور انہوں نے کہا میں نے 5 بیٹیوں کو دفن کیا ہے. آج یاد کر کے رونا آتا ہے کہ کیسی جہالت میں ہم جی رہے تھے. اپنے گھر میں پیدا ہونے والی بچی کو ہم گلا گھونٹ کر مار دیتے اور دفن کر دیتے تھے. اس بات پر ہمیں رونا آتا ہے. ہنسی کس بات پر آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں, یا رسول اللہ, بات یہ تھی ہم الگ الگ قسم کے خداؤں کی عبادت کرتے تھے اور آٹے کے خدا بنا لیتے تھے. سفر میں کبھی جانا ہوتا تو شکر اور آٹا گوندھ کر کے اس کا خدا بنا لیتے. ہواؤں کا خدا الگ تھا, پانی کا خدا الگ تھا, جنگوں کا خدا الگ تھا, فتح دلانے والا الگ تھا, شکست دلانے والا الگ تھا, سب ساتھ میں لے کے چلتے تھے. وہ صحابی کہتے, یا رسول اللہ, سفر میں ہم سارے خدا لے کے چلتے تھے اور کبھی راشن پانی ختم ہوتا تو کبھی اس خدا کا ہاتھ توڑ کے کھاتے, کبھی اس کا پاؤں توڑ کے کھاتے تھے, کبھی اس کی گردن توڑ کے کھاتے. آٹے کے تو بنے تھے. تو وہ صحابی کہتے, زمانے جاہلیت کی ان چیزوں کو یاد کر کے اب ہنسی آتی ہے. آج میں آپ سے بھی کہتا ہوں, اللہ کا کتنا شکر بجا لاؤ میرے عزیزوں. کم ہے کہ تمہیں رب تبارک و تعالیٰ نے سینس دیا, تمیز دیا, اخلاق دیا کہ ہم اپنے ہاتھ سے خدا کو نہیں بناتے, اپنے پیروں سے خدا کو نہیں کچلتے, اپنے ہاتھوں سے بنا کر بازار میں خدا کو نہیں بیچتے. ہم الحمدللہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی دیے ہوئے وہ قوم سے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے ہم خدا کو نہیں بناتے, خدا ہمیں بناتا ہے. ہم خدا کو چڑھاوے کر کر کے لڈو پوری نہیں کھلاتے, ہم بھوکے ہو تو میرا خدا کھلاتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ جب چاہے ہمیں بٹھاتا ہے, جب چاہے ہمیں چلاتا ہے, جب تک چاہے وہ زندہ رکھتا ہے, جب تک چاہے وہ موت عطا کرتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ ساری باتیں تمہید کے لیے میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ گرو کرو, فخر کرو, پراؤڈ فیل کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک شائستہ قوم میں پیدا فرمایا. اب میں کچھ جملے بولوں تو ظاہر سی بات ہے پھیل بھی جاتے ہیں, لوگوں کو برے بھی لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے تو ساتھ میں کھانے پینے کی چیزوں کو بھی پاکیزہ رکھا ہے. تمہیں گوبر کھانے والی قوم نہیں بنایا. نہیں, میں تمہیں کہہ رہا ہوں پاکیزہ چیزوں کی طرف اللہ نے حکم دیا, کلو من الطیبات, جو پاک ہے حلال ہے وہی کھاؤ. دودھ پیو, پیشاب مت پیو, ایک ہی جانور سے. پاکیزہ چیزوں کو, حلال چیزوں کو کھاؤ. اللہ نے سینس دیا ہے تمہیں, اخلاق دیا ہے. فخر کرو.
ہو سکتا ہے کسی اور کو کوئی جملہ ادھر ادھر لگے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ مجھے بتاؤ خون پیتے ہو؟ خون نہیں پیتے، اس لیے کہ وہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپاک بنایا، ناپاک بنایا۔ ہاں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو چیز حلال بنایا ہے، میرے آقا نے فرمایا دودھ میں شفا ہے، پیو، لیکن جو غلاظت نکلتی ہے پیشاب، اس میں شفا نہیں۔ آپ کو روکا گیا، منع کیا گیا، تو آپ اپنے آپ کو ہر ناپاکی سے بچاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے۔ آج دیکھیں آپ کو یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں، تمہارا وہ منصب نہیں ہے جس کو اقبال کہہ رہا ہے، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، ارے تو شاہین ہے، بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، تم امت محمدیہ خیر امت بنا کر کے بھیجے گئے ہو، نشہ کے اڈے پر رات دن گزارنا یہ تمہارے اخلاق نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے تمہیں نشہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، جب پیشاب نہیں پیتے تو نشہ کیسے کر سکتے ہو؟ وہ بھی وہی ہے، وہ بھی وہی ہے، ہاں دونوں بھی بیچی جا رہی ہیں، مارکیٹنگ دونوں کی بھی ہو رہی ہے، ڈرگس کو بھی خوب پھیلایا گیا ہے اور پیشاب اور موت کو بھی پھیلایا گیا ہے۔ دونوں چیزوں کو آپ ایک نظر سے دیکھو، حرام ہے تو حرام ہے۔ اللہ نے ہماری زبان کو پاک رکھا ہے، اس زبان سے تم اللہ کا ذکر کرتے ہو تو ناجائز اور حرام چیزیں تمہاری زبان پر نہیں آ سکتی۔ اب آؤ میں اور آپ کو بتاتا ہوں، آپ ایک خدا کے علاوہ کسی کے سامنے جھکتے نہیں، پاک چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو ہاتھ لگاتے نہیں، یہ ایمان اور اسلام کی علامتیں بتا رہا ہوں، فخر کرو، پراؤڈ فیل کرو، اس خدا کی عبادت کرتے ہو جس کو کبھی مجبور سوچتے بھی نہیں، اس خدا کی عبادت کرتے ہیں جو مجبور نہیں ہے، وہ ہر شے کی طاقت رکھنے والا مالک و مختار پروردگار ہے۔ اور جانتے ہو ہم جب پیدا ہوئے تبھی ہم کو عقیدہ دیا گیا ہے، گھر میں پیدا ہوئے تھے، کسی مؤذن صاحب یا مولوی صاحب نے کان میں سب سے پہلے کیا کہا تھا؟ اللہ، کیا کہا؟ زور سے بولو، ہاں یہی کلمہ سب سے پہلے کان میں آیا ہے، سب سے پہلے کان میں یہی آیا، اللہ اکبر، جس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ کسی ایرے غیرے نتھو کھیرے کو بڑا کبھی نہیں ماننا، کوئی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے تو بڑا نہیں ہوتا، تھوڑے دنوں کے بعد سڑا ہو جاتا ہے، بڑا صرف اللہ ہے، اور پیدا ہونے کے وقت ہی نہیں، پھر جب مر گئے ہم، زندگی میں تو ہر نماز میں سنتے رہے، ہر مسجد سے سنتے رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن مرے ہمیں نہلا دھلا کر کے کفنا کر کے جنازہ لا کر رکھ دیا گیا، امام میت کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور ہاتھ اٹھایا، پھر کیا کہا؟ دنیا سے رخصت کرنے کے وقت بھی، دنیا سے رخصت کرنے کے وقت بھی یہ کہہ کر کے بھیجا جا رہا ہے، تو آیا تھا دنیا میں یہ کہتے ہوئے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور جا رہا ہے دنیا سے یہ کہتے ہوئے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بیچ والی زندگی میں کبھی شیطان کو بڑا نہیں سمجھنا، کبھی شیطان کی طاقتوں پر اپنا دل نہیں دے بیٹھنا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اسی لیے میں نے آیت الکرسی پڑھی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ نے اس میں ایک عقیدہ دیا ہے، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور دو صفتیں اللہ نے بیان کیا، وہ حی ہے اور قیوم ہے۔ وہ بڑا تھا یا بڑا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، اللہ بڑا تھا یا بڑا ہے؟ تھا نہیں، اللہ بڑا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ، یہی عقیدہ ہے۔ حی اور قیوم کا مطلب وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا، وہ ہر شے کو اپنی قدرت سے قائم رکھنے والا،
اے مسلمانوں، یہ ساری تمہیدی باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ کو پتا ہے حضرت ابو بکر صدیق جب رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کے سفر پر تھے، وہ لوگ ایسا راستہ اختیار کیے تھے کہ اس طرف کفار و مشرکین آپ کا پیچھا کر کے آپ کو نہ ڈھونڈ سکے. غار ثور پر چڑھ گئے، 5000 فٹ اونچا پہاڑ ہے، غار میں اندر چلے گئے. آپ کو واقعہ معلوم ہے ہجرت کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار میں آرام کر رہے، لیکن اس وقت کفار و مشرکین پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے غار تک پہنچ گئے. غار تک پہنچ بھی گئے. اگر وہ پاؤں اٹھاتے تو مشرکین کو اللہ کے رسول بھی دکھ جاتے، ابو بکر صدیق بھی دکھ جاتے. وہاں تک پہنچ گئے تھے. اس وقت حضرت ابو بکر کے سینے میں تھوڑا خوف آ گیا کہ اب کیا ہوگا. یہ پورا جتھا آ گیا ہے موب لنچنگ کرنے والوں کا، گرو گھنٹال، یہ سارے آ گئے، اب کیا ہوگا؟ سنو، صدیق اکبر کو رسول اللہ نے جو اس رات میں یا اس دن میں کلمہ کہا تھا، جملہ کہا تھا، اللہ نے قرآن میں آیت بنا کر نازل کیا. اور آج میں آپ کو اس میدان سے وہی جملہ دے کر کے جا رہا ہوں. اتنا پاورفل جملہ ہے، اتنا پاورفل جملہ ہے، جس دن بھی یہ جملہ یاد کرو گے ہزاروں کیڑوں کی ایسی موت ہو جائے گی. کیا کہا تھا؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا، یا ابا بکر لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. گھبرا مت، اللہ. یہی عقیدہ تو میں دینے آیا ہوں آپ کو. دنیا آپ کو بار بار ٹونٹ مارتی ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ یہ بکھرے ہوئے لوگ ہیں، ان کا صحیح ڈھنگ کا کوئی لیڈر نہیں، ان کا کوئی قائد نہیں. یہ مال میں کم ہے، ایجوکیشن میں کم ہے، اخلاق میں گرے، سب کچھ ہے، لیکن ایک خدا پر جو ایمان رکھتے ہیں نا، یہی تو ایک بڑی طاقت ہے تمہارے پاس. یہی تو ایک بڑی طاقت ہے. اس کو اقبال نے کہا تھا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا. اب توجہ، عقیدہ، عقیدہ، یہ عقیدہ میں آپ کو اس لیے بار بار ریپیٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ یہ دور ایسا ہے کہ جب آدمی نروس فیل کر رہا ہے کہ میرا کون ہے، کیا ہوگا، فیوچر کیا ہوگا. اب کے حالات ایسے بگڑے ہوئے حالات ہیں، فلاں جگہ مارا جا رہا ہے، ڈبایا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے. یہ نئے نہیں ہے میرے عزیزوں، یہ حالات نئے نہیں ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں، اس قوم کو جو چاقو چھری لے کر کے ڈراتا ہے، یہ بچے ہو سکتا ہے بات یاد نہیں ہو، ایسا کوئی بھی کیڑا تمہیں ڈرا ہے تو یہ یاد رکھنا، رکھ اپنے گھر میں، 1400 سال سے ہم کربلا سنتے آ رہے ہیں. اس قوم پر بار بار حالات آئے، لیکن عقیدہ یہی ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے. عقیدہ یہی اللہ سب سے بڑا ہے. اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. ظالم کے عمل سے اللہ بے خبر نہیں ہے، اسے ڈھیل دیا ہوا ہے، اسے ڈھیل دیا ہوا ہے چند دنوں تک کے لیے، تاکہ سب کی نگاہیں پھر اس کو دیکھیں انجام کیا ہوتا ہے. آپ نہ گھبراؤ، آپ پریشان نہ رہو. عقیدہ وحدانیت یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یقین رکھنا. اور یہی یقین جب میں دہراتا ہوں تو پھر مجھے پکڑا جاتا ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن. بس توجہ، توجہ. تقریر پوری، بہت ساری اچھی باتیں کرتے ہیں، عقیدہ بھی دیا، اخلاق بھی، لیکن کچھ لوگ وہ نہیں سنتے.
بہت سارے لوگ صرف یہ سننے آتے ہیں کہ دیکھیں یہ پوری تقریر میں یہ تو نہیں بولتا کچھ دیر کی خاموشی ہے. اسی کے لیے میرے عزیزوں آپ کو میں اسی لیے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا عقیدہ مضبوط ہو جائے پھر وہ کوئی بھی میدان ہو خوف تمہارے دل سے نکل جاتا ہے, ڈر تمہارے دل سے نکل جاتا ہے. اور میرے آقا نے فرمایا دو خوف ایک دل میں نہیں آ سکتے, اللہ کا خوف اور دنیا کا خوف دونوں ایک دل میں نہیں آ سکتے. اگر اللہ کا خوف ہے تو دنیا سے نہیں ڈرے گا, اور دنیا کا خوف ہے تو پھر اللہ سے نہیں ڈرتا ہے. کہ دو خوف ایک دل میں نہیں آئیں گے. آج یہ عقیدہ لے کر کے جاؤ کہ کس سے ڈرنا ہے, اس سے ڈرو جو سزا و جزا کا مالک ہے, جو ہمارے اعمال کی پوچھ کرنے والا ہے. ان سے کیا ڈریں جو ہماری چائے پانی کے بھی خرچے نہیں دینے والے ہو. ان سے کیا ڈرنا جو بیمار ہو جائے تو وہ صحیح کرنے کی طاقت بھی نہیں. اسی لیے آپ کو میں بتاتا ہوں, جو جوتیاں چاٹتے ہوئے رہ گئے بیچارے, سالوں بھر کسی کی اٹھاتے ہوئے رہ گئے, ان کو سمجھ ہی نہیں آیا عقیدہ کیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, حاتم اصم ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, خلیفہ ہارون رشید نے ان سے کہا کہ حضور کوئی حاجت ہو تو بتائیے. بادشاہ وقت کہہ رہا ہے, اپنے وقت کا سلطان کہہ رہا ہے اللہ کے ولی سے کوئی حاجت ہو تو بتاؤ. حاتم اصم نے کہا ہاں ہے, دو حاجتیں ہیں میری, کرو گے پکا؟ کہا حضور پکا کہہ رہا ہوں, جو طاقت ہو لگا کہ آپ کی حاجت پوری کروں گا. انہوں نے کہا, حاتم اصم نے کہا ایک چٹھی میں لکھ کر کے دے دو, میں 100 سال تک مر نہیں سکتا, 100 سال تک میں مر نہیں سکتا, یہ گارنٹی مجھے چاہیے. خلیفہ نے کہا حضور میں تو ایک دن کی بھی نہیں لے سکتا, میں 100 سال کی کیا بات, ایک دن کی بھی لکھ کے نہیں دے سکتا. تو حاتم اصم نے کہا اچھا وہ نہیں کر سکتے تو پھر ٹھیک ہے, ایک کام کرو, میں جتنے سال بھی جینے والا ہوں میرا سارا رزق مجھے ایک ہی دن دے دو, ایک ہی دن مجھے میرا پورا رزق مل جانا چاہیے. بادشاہ نے کہا مجھے کیا پتا کتنے سال جینے والے اور کتنا رزق آپ کا ہے, یہ بھی نہیں کر سکتا. تو حاتم اصم نے کہا ارے نادان, تیرے ہاتھ میں نہ زندگی بڑی کرنے کی طاقت ہے نہ میرے رزق کی طاقت ہے, پھر پوچھتا کیوں ہے کہ حاجت کیا ہے؟ میری حاجت اس سے ہے جس سے میں کہوں تو وہ زندگیاں طویل کر دے, جس سے میں کہوں تو رزق کے دروازے کھول دے. اسی لیے میرے عزیزوں آج کی رات یہ عقیدہ لے کر کے جاؤ, عقیدہ لے کر کے جاؤ. اس سے آس لگا کر بیٹھنے کے بعد ملتا کچھ نہیں ہے. اللہ نے تمہیں اپنا بندہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے, اپنی حاجتیں اللہ کے حضور رکھو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے رسول اگر میرے بارے میں بندے پوچھیں, آپ کی امت میرے بارے میں مجھ سے پوچھیں کہ خدا کہاں ہے, تو ان سے کہہ دے میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, جب جب وہ پکارے گا میں اس کا جواب دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب جب تم پکارو گے, اللہ فرماتا ہے اس کا وعدہ ہے قرآن میں جواب دوں گا. آج کی رات تم نے اللہ کو پکارا ہے, آج کی رات رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھا ہے کہ کھوئی ہوئی ہماری طاقتیں واپس دے دے مولا, عزتیں اور وقار ہماری جو لٹ گئی ہے وہ واپس عطا کر دے. مانگے کچھ نہیں. اسی لیے سنا ہے کسی مسجد کے دروازے پر لکھا ہوا تھا, کسی مسجد کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ اے بندے آنے والے, اللہ کے پاس بے حساب خزانے ہیں اور عطا کرنے کے لیے بھی ہے, اگر تیرے پاس وقت ہے تو مانگنے کے لیے بھی تو بیٹھ جا. یہاں تو مانگنے والا ہی نہیں, ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. عزیزان گرامی وقار, میں آپ کو عقیدہ توحید کی طرف لانا چاہتا ہوں. اللہ ہے, ایک ہے, طاقت والا ہے, سب سے بڑا ہے. جس قوم کا یہ عقیدہ ہے وہ ڈرتی کیوں ہے, پھر وہ ڈرتی کیوں ہے؟ پھر میں تم سے سوال پوچھتا ہوں,
اللہ کے بارے میں یقین رکھتے ہو اللہ سچا ہے، تمہارا نبی سچا ہے، قرآن سچی ہے، قرآن سچا ہے، تمہارا دین اسلام سچا ہے، اللہ سچا، نبی سچا، قرآن سچا، دین سچا، جس کے پاس اتنا سب کچھ سچا، پھر وہ ڈر ڈر کر کے سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر کے جینا چاہیے، سر اٹھا کر کے جیے۔ تمہارا رشتہ کسی چور قوم سے نہیں ہے، تمہارا رشتہ کسی آتنکواد سے نہیں ہے، تمہارا رشتہ اس محمد عربی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کائنات میں امن کو پھیلایا ہے، فساد کو ختم کیا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، پہلے تم اپنا ایمان مکمل کرو، یقین پاورفل بناؤ، پھر دیکھنا خوف جب نکل جائے گا ہر چیز سیدھے اس راستے پر آ جائے گی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، ان سے مت ڈرو، اللہ فرما رہا ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ کس سے مت ڈرو؟ ارے کتوں سے مت ڈرو، ہماری زبان میں۔ توجہ، گھما پھرا گھر کے تقریر میں کہیں تو کتا آ ہی جاتا ہے۔ ہم چاہتے نہیں تھے، میری زبان میں بتا رہا ہوں، ان سے مت ڈرو، اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرو۔ ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں، آیت کی تفسیر اور ترجمہ الگ ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے طاقت والے، قوت والے، کفر و شرک والے، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، میں اپنی پوری نعمتیں تم کو عطا کروں گا، پوری نعمتیں عطا کروں گا۔ اس کو اعلیٰ حضرت کیسے کہتے ہیں؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، ارے تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اور یہی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ وہ طاقت و قوت کا مالک، وہ سزا و جزا کا مالک، مرنے کے بعد حساب و کتاب کا مالک، جنت و دوزخ کا مالک، یہ سب ہمارا عقیدہ ہے۔ تو پھر دوسروں سے ڈر کس بات کا، خوف کس بات کا؟ زیادہ سے زیادہ دنیا میں ہوگا کیا؟ موت آئے گی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور مومن کے لیے موت حادثہ نہیں ہے، تحفہ ہے، اس کے لیے حادثہ ہے، جس کو یہ سوچنا ہے کہ مرنے کے بعد جلنا ہے، جلنا ہے، جلنا ہے۔ مومن کا عقیدہ یہ ہے مرنا ہے، ادھر آنکھ بند ہو، ادھر مصطفیٰ کا دیدار ہو، ہمارا عقیدہ یہ۔ ہم تو اس لیے مرنا بھی چاہتے ہیں، قبر میں جا کر کے بھی فرشتوں سے کہیں گے اب تو پائے ناز سے فرشتوں کیوں اٹھو، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ موت کا بھی سب سے بڑا خوف جو دنیا میں پھیلایا گیا، اس خوف سے بھی آزاد ہو جاؤ، اس خوف سے بھی نکل جاؤ، اس ڈر سے بھی نکل جاؤ۔ اسی لیے بزرگوں نے ہم سے کہا تھا، صحابہ نے کہا تھا، حضرت خبیب ابن عدی جن کو سولی پر چڑھایا گیا اور ان کے ہاتھ پیر کاٹے گئے اور ان کے کان ناک نکالے گئے، اس وقت بھی انہوں نے جو کہا تھا اس کی ترجمانی ہے۔ ان سے کہا گیا تھا اب چھوڑ دو، بولنا چھوڑ دو، محمد کی تعریف کرنا چھوڑ دو۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دو، عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دی جائے۔ اور وہی ترجمانی کرتے ہوئے میں کہتا ہوں، حق بات کہنا جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے، 100 بار کریں گے، اور اگر یہ جرم ہے تو سرے دار بھی کریں گے۔ کیوں؟ میرا رب فرماتا ہے ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ رب العزت، اللہ وحدہ لا شریک، جو ساری کائنات کی طاقت و قوت کا مالک، میں اس کا بندہ، اس سے ڈروں گا۔ اور یہاں تک کہ قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا
تم جن سے ڈرتے ہو نا ان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ ایک مکھی کو بھی زندہ نہیں کر سکتے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وہ ایک مکھی کو بھی زندہ نہیں کر سکتے. تم ان کی طاقتوں سے کس بات سے ڈرے ہوئے ہو؟ ڈرو اس شہنشاہ اعظم سے جس نے فرعونوں کی پکڑ کی ہے، جس نے نمرودوں کو برباد کیا ہے، عذاب میں تہس نہس کیا ہے. اس کے خوف سے ڈرو. جب وہ کسی کو ہلاک کرنے پر آئے تو ہلکی چیزوں پر ہلاک کر دیتا ہے. فرعون کو پانی میں غرق کر کے ہلاک کر دیا گیا، نمرود کو مچھر سے ہلاک کر دیا گیا، ابو جہل کو کسان کے چھوٹے بچوں نے ختم کر دیا. اس خدائی قانون کا اندازہ آپ کو نہیں ہے. وہ جب پکڑ کرتا ہے تو بہت چھوٹی چیزوں سے بڑی بڑی طاقتوں کو سلا دیتا ہے. آج کے اگر نشیڑی بادشاہ بھی اگر یہ سوچتے ہو تو مچھروں کے آنے کی دیر ہے، ہواؤں کا رخ بدلنے کی دیر ہے، اللہ کی پکڑ آئے گی. اس لیے آپ ان معاملات سے اپنے آپ کو بے قابو مت کرو. میرا رب رحمان و رحیم ہے، ستار و غفار ہے، جبار و قہار ہے. اور آج کی رات اسی لیے عبادتوں کے لیے بلایا گیا. کون ہے مجھے بتاؤ دنیا میں کون ہے جو تم سے پیار کرتا ہو؟ آج کسی کے دروازے پر جاؤ، لوگ آج آپ کو سلام کرنے کو تیار نہیں. سوچتے ہیں کہ یہ قرضے مانگنے آ گیا ہوگا، کسی طرح کی کوئی چیز مانگنے آ گیا ہوگا. لیکن ایسی بکھری ہوئی قوم کو کون پوچھنے والا ہے آج؟ ان کی دستگیری کرنے والا کون ہے آج؟ ارے ہمارے ہاں تو حال یہ ہے، سیکولر نام کی پارٹیاں جتنی ہیں یہ بھی ہمارا نام لینے سے ڈرتی ہیں. ہے نا؟ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری قوم کو آج ایسا بنا دیا گیا. ارے وہ سیکولر پارٹیاں بھی مسلمان نام سے ڈرتی ہیں. نہیں، ان کو کھل کر کے نہیں بولیں گے ورنہ ہم کو بی جے پی والے چھوڑیں گے نہیں. ارے نام تک نہیں لینا چاہتے، ہمارا ووٹ ہمارے چاہیے، اور اندر گھر میں بلا کر کے لالی پاپ ضرور دیں گے. نام نہیں لینا ہے، ہمارے مدعوں پر بات نہیں کرنا ہے. قرآن کی بے حرمتی ہو، رسول اللہ کی بے حرمتی ہو، اسلام کی بے حرمتی ہو، کچھ نہیں بولنا ہے، کچھ نہیں بولنا ہے. کوئی ہاتھ رکھنے کو تیار نہیں تم پر، ہم پر. صرف ایک خدا وحدہ لا شریک ہے جو آج بھی اعلان کر رہا ہے آ جاؤ، صبح تک میں ہر ایک کو بخشنے کے لیے تیار ہوں، کوئی مجھ سے بات تو کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی بلا رہا ہے، صبح تک میں بخشش کے لیے، میں مغفرت کے لیے ہوں، تمہاری مغفرت کے لیے تیار. لیکن کوئی آنے والا نہیں. آج اس قوم کا حال میرے عزیزو کوئی نہیں پوچھنے والا. وہ خدا وحدہ لا شریک نے ہزاروں موقع ہمیں دیے ہیں، ہزاروں موقع. اور سچ بتاؤں ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ کب کے عذاب آ جاتا، زمین پھٹ جاتی اور دھس جاتے. نشہ میں چور رہنے والے، زنا کے اڈے قائم رکھنے والے، شراب کی بوتلوں پر جینے والے، لوٹ مار مچانے والے. پہلے کی قوموں میں جب ایسی قومیں آتی تھی تو اللہ کا عذاب آتا تھا. پتھروں سے بارش ہو جاتی، آگ برس جاتی، لوگ بندر کی شکل بنا دیے جاتے، خنزیر کے بنا دیے جاتے، ہوائیں چلتی اڑا دیتی. کچھ قومیں ایسی ہیں ان پر عذاب ایسا آیا ہے کہ ان کے بھیجے کانوں سے نکل گئے تھے، زمینوں پر پڑے رہ گئے تھے. وہ سارے برے کام آج بھی ہو رہے ہیں، لیکن وہ رب تعالیٰ ویسا عذاب نہیں دیتا. نہ تم پر پتھروں کی بارش آ رہی ہے، نہ تم پر ہواؤں کے تیز جھونکے اڑا کر کے لے جانے کے لیے بھیجے جا رہے ہیں، نہ آگ بھیجی جا رہی ہے. اس قوم کو اللہ تعالیٰ ویسے عذاب میں نہیں مبتلا کرتا. نہ بندر کی شکل بنائی جاتی ہے، نہ خنزیر کی شکل بنائی جاتی ہے. کیوں؟ قرآن میں میرا مولا فرماتا ہے اس لیے ان کو میں عذاب ویسا نہیں دے سکتا جیسے پہلی قوموں کو دیتا تھا. وجہ یہ ہے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام کر رہا ہے. یہ میرے محبوب کی امت ہے. ہم بچے ہوئے ہیں رسول اللہ کے واسطے سے. پکڑ ہو جاتی، ہم گناہ ایسے ایسے کر چکے ہیں کہ عذاب آ جاتا. اس رب نے ہمیں ہزاروں موقع دیے ہیں. اسی لیے شاعر نے کہا ہے جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو.
غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے. مسافروں روش کارواں بدل ڈالو. ادھر ادھر چلتے رہو گے تو منزل لمبی ہو جائے گی. جس راستے پر رسول اللہ نے تمہیں چھوڑا تھا آ جاؤ اس راستے پر. جتنے تم ٹیڑے راستے اختیار کرو گے منزل بڑھتی چلی جائے گی, نہیں پہنچ پاؤ گے. اور اتنے بڑے بڑے حادثے تمہیں جگانے کے لیے کافی نہیں ہے. ایک حادثہ تھا, راجہ داہر سنگھ, اس کے چند گنڈوں نے عورتوں کو کڈنیپ کیا تھا, ان کا مال لوٹ لیا تھا جو حج پہ جا رہی تھی. ان عورتوں نے آواز لگائی تھی کوئی ہمارا بھائی ہے جو ہماری عزتوں کی حفاظت کرے. جانتے ہو 5000 کلومیٹر دور سے محمد بن قاسم 19 سال کا جوان 10,000 کا لشکر لے کر اپنی بہنوں کی عزت کے لیے آ گیا تھا, ہندوستان آیا تھا, ان گنڈوں سے مقابلہ کیا تھا, عورتوں کی عزت کی حفاظت کیا تھا, اور پرچم اسلام سب سے پہلے لہرانے والا محمد بن قاسم تھا. دنیا کو اگر پتا نہ ہو تو میں آپ کو بتاؤں, وہ 19 سال کا جوان تھا. 5000 کلومیٹر دور سے پکاری ہوئی بہن کی آواز نے اسے بے قرار کر دیا. یہاں بغل سے بھاگنے والی لڑکی کے بھی تمہیں خیالات نہیں. حالات ایسے کہ محلوں میں زنا ہونے لگ گیا, لوگ چپکے سے آنکھیں دبا کر کے چلے جاتے, ارے اس کا گھر بگڑا ہے میرا کیا ہوگا. لگے گی آگ تو آئیں گے کئی مکان زد میں, یہاں ہمارا ہی مکان تھوڑی ہے. چنگاری جب پڑوس کے گھر سے اٹھ کر کے آئے گی تمہارے گھر کو بھی آگ لگا دے گی. اے مسلمانوں, آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں موقع تمہیں دیے, یہ سب ہنگامے دیکھ کر تم اٹھتے کیوں نہیں, بیدار کیوں نہیں ہوتے؟ کیا فلسطین کے بچوں کی چیخ تمہیں دوبارہ اٹھنے کو مجبور نہیں کرتی؟ سچ بتاؤ میرے عزیزوں, آج بولنے کی بھی طاقت نہیں ہوتی. کبھی بچوں کی لاشیں اٹھا اٹھا کر کے لوگ جب لے جاتے ہیں, میرا تو کلیجہ منہ کو آیا. ایک بار دیکھا ایک بیٹی کو باپ, اس کا پاؤں جل کر کے لٹکا ہوا ہے چمڑی سے, بم میں 1 2 نہیں 70,000 لوگ مارے گئے. ایک بچی کو اٹھا کر کے باپ آیا ہے. باپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں. اور وہ بچی سسک رہی ہے, تو باپ کیا کہتا ہے پتہ ہے, بیٹی تھوڑا انتظار کر, تجھے شہادت ملنے والی ہے. کون سا باپ ہے جو اس زمانے میں اپنی جلی ہوئی بیٹی کو یہ کہتا ہو؟ یہ ہنگامے تمہیں نہیں جگاتے, یہ ہنگامے تمہیں نہیں بیدار کرتے. نہ تمہارا عیش پرستی سے جینا ختم ہوتا ہے, یا عیاشی کب ختم ہوگی؟ توبہ کرو آج کی رات, دنیا بھر میں جو آگ لگی ہوئی ہے یہ تمہیں جگانے کے لیے, بیدار کرنے کے لیے. میں نے عراق میں دیکھا ہے جنازہ اٹھانے کے لیے 4 لوگ بھی نہیں ملے, 3 لوگ ایک جنازہ اٹھا کر کے جا رہے ہیں, 2 آگے پیچھے ایک ہی آدمی. موت اتنی عام ہو گئی کہ جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ نہیں. ایک میدان میں نے دیکھا جہاں فٹ بال کھیلتے تھے لوگ, 4-5 سال کے بعد آ کر دیکھا تو میدان پورا قبروں سے بھرا ہوا ہے. ایک بار بغداد میں نے دیکھا 11ویں کرنے والے لوگ, ہم بھی کرتے, بکرے کے گوشت تقسیم کرنے کے لیے جو ریفیوجی کیمپ تھے وہاں جا کر کے ہم تقسیم کر رہے تھے. بچیاں دوڑتی ہوئی آئی, 1.5 کلو کا گوشت لے کر کے آنکھوں سے لگا رہی اور چوم رہی ہے, اور ماں سے جا کر کے کہہ رہی ہے 1 مہینے کے بعد گوشت آیا ہے. یہاں ہم گٹر نالیوں میں رزق کو بہا رہے ہیں, ہمارے دسترخوان کھانے کے بھرے ہوئے ہیں. حیدرآباد والے تو اپنی شادیوں میں 40 ڈش سے کم کام بناتے ہیں. ان کو فلسطین نہیں یاد آتا, ان کو وہ سیریا کے بچے نہیں یاد آتے, یمن کے وہ بچے جو گھاس کھانے پر مجبور ہیں نہیں یاد آتے. آپ کو فلسطین کے بچے جن کو دوائیاں بھی نہیں مل رہی, ہڈیاں نکل گئی جسموں سے اور مرنے کی تمنا لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ. پوری دنیا یہ تماشے دیکھ رہی ہے.
میرے عزیزوں کوئی مددگار نہیں، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، اٹھو، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ کہ مولا بہت خطائیں ہو چکی ہیں، میں نے عیش سے بہت زندگیاں گزاری ہیں۔ اے نوجوانوں، اللہ نے تمہیں 24 گھنٹے فیس بک انسٹا چلانے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ ایک لڑکی کو حاصل کر لینے میں نوجوان سمجھتا ہے بہت بڑا تیر مار لیا۔ کون سا تیر مار لیا؟ 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے یہ کسی لڑکی کے پیچھے پاگل ہے۔ میں نے آپ کو شروع سے بتایا ہے تاریخ اسلام میں خلافت کا انتخاب، خلیفہ کا انتخاب، یہ بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے اور بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد جتنے کوفہ کے لوگ تھے، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے جتنے حمایتی لوگ تھے، اور مدینہ مکہ مکرمہ میں جتنے لوگ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لوگ ان کی جماعت کے، ان کے حامیان میں سے تھے، سبوں نے یہ اعلان کیا کہ حضرت علی کے بڑے بیٹے حسن، امام حسن مجتبیٰ کو خلافت پر فائز کیا جائے۔ حضرت امام حسن کو لوگوں نے بٹھا دیا کرسی خلافت پر، اور سب ان کے ہاتھوں پر بیعت کرنے لگے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت بھی لی۔ یہ 5ویں خلیفہ ہیں، تاریخ ہے 5ویں خلیفہ ہیں، اور خلافت راشدہ کا جو 30 سال کا پیریڈ ہے اس کے اندر ہی ہیں، ابھی 6 مہینے باقی ہیں۔ خلافت راشدہ کے 30 سال حضور نے فرمایا نا، یہ 29.5 سال ہوئے تھے حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت علی تک، جب حضرت علی کا انتقال ہوا 29.5 سال ہوئے تھے۔ اور اسی کے بعد حضرت امام حسن نے بھی اعلان کیا، اور ادھر ملک شام میں دمشق میں حضرت امیر معاویہ نے اپنی خلافت کا اعلان کیا، اور شام کے جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب یہ خلافت کا تنازع، یعنی بیک وقت 2 خلیفہ کا اعلان، یہ سب سے پہلے خلافت راشدہ کے بعد ہوا۔ حضرت علی کے زمانے میں کبھی بھی حضرت امیر معاویہ نے اپنے خلیفہ ہونے کا اعلان نہیں کیا، یہ کہتے رہے کہ خلافت کے حقدار ہم بھی ہیں، لیکن خلیفہ ہونے کا عام اعلان کبھی نہیں کیا۔ اور حضرت علی کے انتقال کے بعد بیک وقت 2 خلیفہ کا اعلان۔ اہل مدینہ جتنے تھے وہ سب حضرت امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کیے، اہل مکہ جتنے تھے وہ امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کیے، اہل عراق جتنے تھے وہ امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کیے۔ اب سیدنا امام حسن کی خلافت کا دور ہے، تو ظاہر سی بات ہے میرے عزیزوں، کچھ باتیں امام حسن مجتبیٰ کی سننا بھی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ وہ عظیم نواسے ہیں جن کو خود رسول اللہ میں اپنا بیٹا کہتے تھے، اور مدینے میں موجود صحابہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سب سے زیادہ ملتی جلتی شکل اگر کسی کی تھی تو امام حسن مجتبیٰ کی تھی۔ ان کے چہرے پاک کو دیکھتے لوگ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضور کو یاد کرتے تھے۔ اور امام حسن کی فضیلت کیا تھی؟ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ محبوبوں میں سے ہیں، دونوں شہزادے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حدیثوں کے راوی ہیں جنہوں نے مدینہ طیبہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس قدر ان دونوں شہزادوں سے پیار کرتے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ امام حسن کو اور امام حسین کو، یا صرف امام حسن کو کندھے پر سوار کر کے حضور مدینے میں چل رہے تھے، کسی صحابی نے دیکھ کر کے حضرت امام حسن کی طرف دیکھ کر کہا شہزادے کتنی اچھی سواری پایا ہے، کونین کا آقا و مولا سید الانبیاء جس کے دوش پر تو سواری کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا تم نے صرف سواری دیکھا، یہ بھی تو دیکھو سوار بھی کتنا اچھا ہے، سوار بھی کتنا اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان شہزادگان سے بے حد محبت کرتے تھے، یہاں تک ارشاد ہے حدیث میں ہما ریحانتی فی الجنہ ہما ریحانتی فی الدنیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں شہزادے میرے لیے دنیا میں جنت کے 2 پھولوں کی طرح، اسی لیے حضور ان کی گردنوں کو سونگھتے تھے اور ان کے چہروں کو جب بوسہ لیتے تھے تو آپ ان کو سونگھا کرتے۔ صحابہ یہی کہتے کہ آپ ان بچوں کو سونگھتے ہیں
چومنے کا, بوسہ دینے کا رواج تو ہے, سونگنے کا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرماتے یہ جنت کے 2 حسین پھول ہیں, اور ان کے نام عرب میں بالکل نیو نام تھے, بالکل جدید. اس سے پہلے حسن نام بھی عربوں میں نہیں پایا جاتا تھا, حسین نام بھی نہیں پایا جاتا تھا. صحابہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نام بچائے رکھے, محفوظ رکھے, اور رسول اللہ کے نواسوں کے سب سے پہلے نام رکھے گئے حسن اور حسین. سیدنا امام حسن اور حسین, ان کی فضیلتیں کیا بیان کی جائیں. اب چونکہ امام حسن کی خلافت کا دور ہے تو ان کے بچپن کے حالات, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آغوش تربیت میں انہوں نے پروان چڑھی پایا ہے, تو اس سے بہتر اور کیا چیز بیان کی جائے جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا ہو, اپنے ہاتھوں سے سلایا ہو, اپنے ہاتھوں سے پہنایا ہو, اور جب حضور نماز میں چلے جائیں تو یہ بچے حضور پر سوار ہو جائیں. اس قدر حسین اور خوش نما ماحول میں انہوں نے تربیت پائی ہے مدینہ طیبہ میں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آغوش محبت میں پروان چڑھنے والے یہ جوانوں کی فضیلتیں بیان سے باہر ہیں. حضور نے فرمایا میرے یہ دونوں بچے جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص امام حسن کے لیے جو ایک بات فرمائی, چونکہ خلافت امام حسن کی بات چل رہی ہے. ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے ممبر پر کھڑے تھے, تو امام حسن ایک پاؤں کو پکڑے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, حضور کے قدم مبارک کو پکڑے ہوئے تھے. جب حضور ممبر پر خطبہ دے رہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ دیتے دیتے لوگوں کو یہ ارشاد فرمائے, لوگوں اس بچے کو پہچانو, ایک دور آئے گا میرا یہ بچہ سردار ہوگا اور میری امت کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کر آئے گا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کب؟ جب امام حسن کی عمر بہت چھوٹی سی تھی, بچپن میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قدم پاک پکڑ کر بیٹھے ہوں خطبے کے دوران. اس وقت رسول اللہ نے یہ بشارت دی تھی کہ میرا یہ بیٹا سردار ہوگا اور 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا. بہرحال فضیلتیں بیان سے باہر ہیں. آپ نہایت ہی متقی پرہیزگار, یہاں تک کہ صحابہ اور تابعین نے کہا ہے, امام حسن بصری اور دیگر تابعین سے یہ روایت ہے کہ امام حسن بصری سے زندگی بھر میں کسی نے سخت جملہ نہیں سنا. ایک ہی مرتبہ ان کا عمیر بن عثمان ان سے کچھ زمین کے معاملات کو لے کر کے مسئلہ ہوا. انہوں نے بہت انہیں سمجھایا. امام حسن کبھی بھی سخت جملہ نہیں کہتے تھے, اور نہ ہی زندگی میں کبھی کسی نے ان سے گالیاں سنی, کبھی نہیں ہوا. حضرت امام حسن بہت بردبار کس کو کہتے ہیں؟ سب سے زیادہ برداشت کی طاقت رکھنے والا. امام حسن کے اندر یہ جذبہ تھا, کبھی کسی کے خلاف سخت جملہ استعمال نہیں کیا. عمیر بن عثمان سے جب یہ معاملہ ہوا تو لوگوں نے آ کر کے کہا کہ آپ کی ساری دلیلیں, ساری باتیں انہوں نے رد کر دی, وہ ماننے کو تیار نہیں. امام حسن نے کہا اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں, اس کی ناک خاک آلود ہو جائے. بس یہ ایک جملہ فرمایا گیا, پوری زندگی میں ہم نے امام حسن سے سنا, اس کے علاوہ سخت جملہ کسی کے بارے میں کہتے ہوئے کبھی نہیں سنا. حتیٰ کہ آپ کو میں بتاؤں, مروان, یہ جس نے حضرت عثمان غنی کی مہر چرائی تھی, یہ مروان جو بھاگ کر گیا تھا حضرت عثمان کے قتل کے وقت, مدینے میں نہیں تھا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب امیر معاویہ نے ملک شام میں خلافت کا اعلان کیا تو مروان کو مدینے کا گورنر بنا کر بھیج دیا. یہ مروان سخت قسم کا آدمی تھا. اس کی پیدائش میں فرمایا تھا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, گرگٹ کا بچہ گرگٹ پیدا ہو گیا. یہ مروان بن حکم, یہ وہ شخص ہے مدینے کا حاکم بنا تھا. یہ خطبہ دیتا تھا اور خطبے میں سخت جملے حضرت امام حسن کے بارے میں کہتا تھا, اور امام حسن بیٹھے ہوئے سنتے تھے خطبے میں. ان کے باپ کو گالیاں دیتا تھا اور حضرت امام حسن کو بولتا تھا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ امام حسن ایک مجلس میں بیٹھے ہیں, اور بھی لوگ تھے, مروان بیٹھا ہوا ہے,
اس نے تانا مارتے ہوئے یہ کہا کہ ایسا شخص ہے، میں اس کے باپ کے بارے میں کہتا ہوں تو یہ کہتا ہے میری ماں گھوڑی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ سیدہ کائنات کی طرف بھی اس نے بد زبانی کی تھی۔ میں یہ بات صرف اس لیے کہہ رہا ہوں، اتنا سخت جملہ سامنے کہنے کے بعد امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اف تک نہ کہتے تھے، کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا نواز رسول جگر گوش بطول حسن مجتبی کے متعلق ایسا کہتا ہے۔ حضرت امام حسن یہ کہتے کہ اے لوگو، تم سب کے سامنے اللہ نے مجھے سورج کی طرح ظاہر رکھا ہے، میرے اندر کوئی ایسی چیز نہیں، اور جو کچھ مروان کہتا ہے اگر میں بدلے میں کچھ کہہ دوں تو اس کی بات کا بدلہ کم ہو جائے گا، اس کے لیے سب سے بہترین انتقام اللہ کی ذات ہے۔ یا امام حسن کہتے تھے اس کے جملے اتنے بڑے ہیں کہ اگر میں بدلہ لے لوں تو یہ کم ہو جائے گا، اس کے لیے انتقام کم ہو جائے، اس لیے میں اللہ رب العزت کے سپرد کرتا ہوں۔ بردباری، برداشت کی طاقت امام حسن کے اندر اتنی زیادہ تھی۔ ان کو گالیاں دی گئی ہیں، ان کے خلاف برا بھلا ان کے مدینے میں کہا جاتا رہا۔ بہرحال امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی خلافت کا اعلان کیا، حضرت امیر معاویہ نے بھی خلافت کا اعلان کیا تھا، تو انہوں نے پھر سے فوج کشی کا ارادہ کر لیا کہ ایک وقت دو خلیفہ کا اعلان مسلمانوں میں انتشار پیدا کر دے گا۔ امیر معاویہ نے ملک شام کی جتنی فوج تھی وہ جمع کیا اور کہا حسن بن ابی طالب سے کہہ دو، کیونکہ امیر معاویہ 22 سال سے گورنر تھے ملک شام کے اور خلافت کا اعلان کیا تھا، بہت سارے لوگوں نے وہاں ان کی بیعت کو مان بھی لیا تھا۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے متعلق سب سے بیعت بھی لے رہے تھے، تو امام حسن کے ساتھ جنگ ہونے والی تھی، جیسے جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، اور حضرت امام حسن جانتے تھے کتنے مسلمانوں کا قتل وہ دو جنگوں میں ہوا، ایک جنگ میں 12,000 اور دوسری جنگ میں 70,000 قتل ہوئے تھے۔ اب یہ خلافت کے چکر میں تیسری جنگ ہو سکتی تھی۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ والوں کو جمع کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے؟ سارے جمع ہوئے، کہا علی بن ابی طالب کے بعد سب سے افضل جماعت میں آپ ہیں، اور خلافت کا حق صرف اہل بیت کو ہونا چاہیے۔ یہ ساری باتیں کوفہ والوں کی تھی، انہوں نے حضرت امام حسن سے کہا، تو حضرت امام حسن نے کہا چلو میرے ساتھ۔ امیر معاویہ ملک شام سے نکلے ہوئے، ہم کسی جگہ آمنے سامنے ہونے والے ہیں۔ کوفہ والے بھی نکلے امام حسن کے ساتھ، اور ملک شام سے امیر معاویہ کے ساتھ بھی ایک فوج، لیکن جس جگہ ان دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا، امام حسن جنگ کی نیت سے نہیں آئے تھے، سیدھے حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے، کہا پچھلی جنگوں کے تلخ تجربے میرے سامنے ہیں، اس کے کڑوے نتیجے مجھے پتا ہیں، خون بہے گا ہمارے درمیان یا تمہارے درمیان، میں خلافت کا یہ کڑوا مزہ نہیں لینا چاہتا، لہذا میں تم سے کچھ شرائط پر صلح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا بتائیے آپ۔ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ امیر معاویہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی بے حرمتی کرتے تھے یا توہین کرتے تھے، نہیں، عزت بھی کرتے تھے۔ خلافت کا معاملہ ہے تو حضرت امام حسن نے صلح نامہ لکھوایا، شرائط لکھوائے۔ اس میں پہلی یہ تھی کہ امیر معاویہ کے انتقال کے بعد خلافت پھر امام حسن کے پاس آ جائے گی۔ دوسری یہ تھی کہ جو علاقے مدینے کے، مکہ کے جو لوگ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حامی ہیں، ان سے کوئی سختی نہیں کی جائے گی، باز پرس نہیں کیا جائے گا، یا جو جنگوں میں تمہارے سامنے آ چکے تھے ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، کیونکہ اب آپ خلیفہ بن رہے ہیں، آپ کے خلاف جو جنگیں ہوئی ہیں اس زمانے میں، اب ان کو پکڑ کر کے مارا جائے یا ان کو قید کیا جائے، یہ نہیں ہوگا۔ یہ سب شرطوں میں حضرت امام حسن نے لکھوایا اور کہا کہ اہل حجاز، مکہ مدینے والوں کا اور اہل بیت کا خاص خیال کیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ نے ان تمام شرائط کو قبول کر لیا، سب منظور ہے۔ پھر ہر سال 1,00,000 دینار امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
نظر کیے جانے پر یہ صلح منظور ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ واپس چلے گئے اور امام حسن بھی اپنی فوج کو لے کر واپس آئے، اور کوفہ میں آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر کے اعلان کیا کہ اے لوگوں، میں اس خلافت سے دستبردار ہو گیا جس کے لیے مسلمانوں کا خون بہتا جا رہا ہے۔ میں نے معاویہ بن ابی سفیان کے حوالے اس خلافت کا ذمہ دے دیا ہے۔ یہ اعلان کرنے کے بعد اب پورے خطہ اسلام میں ایک ہی خلیفہ تھا، وہ امیر معاویہ کی ذات۔ امام حسن 6 مہینے تک خلیفہ رہے اور 6 مہینے کے بعد دستبردار ہو گئے۔ اس اعتبار سے خلفائے راشدین میں حضرت امام حسن کا بھی نام آتا ہے۔ وہ 6 مہینے جو بچے تھے وہ خلافت راشدہ کے، اس میں امام حسن نے خلافت کی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، کچھ لوگ چڑھاتے ہیں، کچھ لوگ اتارتے ہیں، یہ ہر زمانے میں رہتے ہیں۔ حضرت حسن کے بہت سارے لوگ مخالف ہو گئے کوفہ میں ہی، کہا ہم تو آپ کے لیے جان لٹانے والے تھے، ہم تو آپ کے لیے گردنیں لٹانے والے تھے، آپ نے تو جا کر اس سے صلح کر لی، ہم آپ کی صلح کو نہیں مانتے، آپ کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ زور زبردستی حضرت امام حسن نے کہا میں نے خلافت کے سارے دور دیکھے ہیں، صدیق اکبر سے لے کر میرے باپ علی بن ابی طالب تک جو معاملات ہوتے رہے، لیکن اب وہ زمانہ نہیں رہا جس میں اکابر صحابہ تھے، بدر میں شریک، احد میں شریک، فتح مکہ میں۔ وہ صحابہ کی تعداد کم ہو گئی ہے۔ اے لوگوں، اب خلافت نہیں، اب ملوکیت آ گئی، اب بادشاہت آ گئی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ بادشاہت کا دھبا آل رسول کے دامن میں بھی آئے۔ یہ حضرت امام حسن کا اعلان تھا۔ وہ بادشاہت کا داغ نہیں لینا چاہتے تھے، کیونکہ دنیا بات کو یہ نہ کہے کہ رسول اللہ کے شہزادے خلافت راشدہ کے بعد پھر بادشاہ بن گئے۔ نہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن شہزادوں کو چوما کرتے تھے، ان شہزادوں نے خلافت کو یوں دے دیا۔ حضرت امیر معاویہ کے جانے کے بعد میرے عزیزوں، یہ ایک ایسی عظیم صلح تھی پورے اسلامی تاریخ میں جس نے بہت بڑی جنگ کا ناکہ بند کر دیا تھا۔ ختم ہو گئی، جنگیں ختم ہو گئی۔ اب یہاں پر ان کی صلح کے بعد رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کرو جب میرے آقا نے منبر پر کھڑے ہو کر کے امام حسن مجتبیٰ کے لیے کہا تھا میرا یہ بیٹا سردار ہوگا اور میری امت کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ اس مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو امام حسن نے سچ ثابت کر دکھایا۔ میرے عزیزوں، تخت پر بیٹھنا یہ کمال کی بات نہیں، نیچے چل کر کے بادشاہ بننا یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ امام حسن خلافت سے دستبردار تو ہو گئے، لیکن لوگوں کے دلوں سے کبھی ان کی محبت کم نہیں ہوئی۔ لوگوں کے دلوں میں ان کا جذبہ، ان کے لیے احترام کا جذبہ بہت زیادہ تھا۔ آج بھی میرے عزیزوں، میں ایک حیرت کی بات ہے آپ کو بتاؤں، مدینہ طیبہ میں جانے کے بعد ان ظالم نجدیوں نے جنت البقیع کے جتنی قبریں تھی بلڈوزر سے سب کو منہدم کر دیا، صاف کر دیا۔ پہلے سب کی قبریں تھی، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی، سیدنا امام حسن کی، وہیں پر مدینہ طیبہ میں، اور امام باقر، امام زین العابدین، یہ وہاں پر ہیں، اور کئی ازواج، ساری ازواج مطہرات حضور کی 2 بیویوں کو چھوڑ کر، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کثیر صحابہ، عثمان ابن عفان، سب وہاں جنت البقیع میں سب کو بلڈوزر سے ختم کر دیا۔ لیکن آج بھی جاؤ مدینہ طیبہ، صبح شام حاضریاں تو ہوتی ہیں، دروازہ کھلتا ہے، ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں سارے مومنین جاتے ہیں، جنت البقیع جاتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں آج بھی، اور قبریں نہ بھی ملے تو انہیں ان صحابہ کو اور ان اکابر کو یاد کر کے روتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، قبروں کو منہدم کر دینے کے بعد پورے کروڑوں مسلمانوں میں سے کسی کے بھی دل میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی عظمت کم ہوئی؟ کیا امام حسن مجتبیٰ کی قبر کو ڈھا دینے کے بعد ان کی عظمت کسی کے سینے میں کم ہوئی؟ ان ظالموں کو یہ خبر نہیں، ان کے مقامات و مراتب صرف قبروں سے نہیں ہے، اللہ جسے مقام دیتا ہے وہ صبح قیامت تک عطا کرتا ہے۔ یہ ہمارے دلوں میں ان کی عظمت ہے۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
خلافت امیر معاویہ کے حوالے کر دیا. چونکہ ہمارا موضوع جو چل رہا ہے وہ تاریخ اسلام ہے، تو تاریخ کو لے کر کے چلنا ہے مجھے کربلا تک. کربلا کے واقعات کیسے پیش آئے اب آپ کا ذہن بن گیا ہوگا. جب حضرت عثمان کے زمانے سے اتنے معاملات چل رہے تھے تو پھر کربلا آنے تک کے معاملات کیا کیا ہوئے ہوں گے. اب آپ کا ذہن خود ہی فیصلہ کرے گا کیا کیا ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے، حضرت امیر معاویہ آ گئے، والی شام ہی نہیں بلکہ پوری خلافت اسلامیہ کے آپ امیر بن گئے. اب ظاہر سی بات ہے امیر معاویہ 40 ہجری میں خلیفہ بنے تو ان کا زمانہ خلافت جو ہے 60 سال تک رہا ہے، یعنی تقریباً 60 ہجری تک رہا ہے. 20 سال آپ نے خلافت کی ہے، تو اب ان کی بھی کچھ سیرت آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے. کون ہے امیر معاویہ؟ کون ہے یہ جو اب 20 سال خلافت کیا؟ خلفائے راشدین کے بعد سب سے لمبا دور ان کو ملا ہے، اور 22 سال پہلے گورنر رہے. کل 42 سال انہوں نے ملک شام کی رسی پکڑی ہے، باغ ڈور سنبھالا ہے. تو 42 سال تک مسلمانوں پر حکمرانی کرنے والے یہ امیر معاویہ کون ہیں؟ ان کی تاریخ بھی ضروری ہے. لیکن ان کی تاریخ سے پہلے میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تو ختم ہوا لیکن آپ کی زندگی پاک موجود تھی. 3 سال تک اور بھی آپ رہے خلافت ختم ہونے کے بعد بھی. اور اس کے بعد حضرت امام حسن کوفہ میں نہیں مدینہ طیبہ میں رہنے لگ گئے. مدینہ طیبہ میں ایک آپ کی عادتیں، آپ کی خصلتیں بہت ساری اہم ہیں. اس میں تو ایک چیز یہ آپ کثرت سے آپ نے شادیاں کی ہیں اور طلاق بھی دی ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی تھی کہ لوگ حضرت علی جو ہے اعلان کرتے بھی تھے منبر پر کہ اے لوگوں، کوفہ کے لوگوں، میرے بیٹے حسن کو اپنی بیٹیاں مت دینا، یہ طلاق دے دیتا ہے. اس کے باوجود لوگ قبیلہ در قبیلہ آ کر کہتے ہم تو اپنی بیٹیاں دیں گے. وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کا رشتہ رسول اللہ کے خاندان سے جوڑنا چاہتے تھے کہ نسبت حاصل ہو جائے. اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف نسبت دینے کے لیے شادیاں فرمائیں. اخیر زمانے میں جب آپ مدینہ طیبہ میں تھے تو سیدنا حسن ابن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا. پہلے آپ کو دودھ میں کوئی زہر دیا گیا، اور یہ تاریخ میں آپ کو بتاؤں جیسے ہی آپ کو زہر دیا گیا رات کو ایسا تڑپتے تھے پوری، اور آپ کو جب بے چینی ہوتی، بے قراری ہوتی تو حکیم کو نہیں بلاتے تھے، دوڑ کر کے روضہ رسول کے پاس آتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے کو پکڑ کر کے لپٹ جاتے تھے، اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت امام حسن کے منہ سے وہ زہر نکل جاتا یا قے ہو جاتی اور آپ کو آرام مل جاتا اور آپ آتے. ایک بار ہوا، 2 بار ہوا، دوسری مرتبہ بھی زہر دیا گیا. اب اس کے بعد پھر آپ روضہ رسول پر آتے تھے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے استغاثہ کرتے. لوگ آج ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ حضور کے انتقال کے بعد، وفات کے بعد مانگنا حرام ہے. ان کے نواسے زہر پینے کے بعد خود رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور شفا کی امید سے جاتے کہ اگر میرے مصطفیٰ دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. اور یہی حسن مجتبی کا عقیدہ ہے جو بریلی کے امام نے دیا تھا. کیا ہے بریلی کے امام نے یہ ہمیں بتایا تھا، شافی و نافی ہو تم، وافی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود. حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسری مرتبہ شربت میں ہیرے کی انی کاٹ کر کے ٹکڑے کر کے، ہیرا جو ہوتا ہے اس کا جو برادہ ہوتا ہے پاؤڈر، یہ شربت میں ملا کر حضرت امام حسن کو پلایا گیا تھا. اور جیسے ہی یہ پلایا گیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں اتنی سخت تکلیف ہوئی کہ پوری انتڑیاں کٹ کٹ کر کے آپ کے منہ سے باہر آ گئی. ہیرا اگر کٹا ہوا ہیرا اگر کسی کے پیٹ میں چلا جائے تو وہ پوری انتڑیوں کو اور کلیجے کو سب کو پھاڑ دیتا ہے. حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہیرے کی انی کاٹ کر کے شربت میں ملا کر پلایا گیا، اور انتڑیاں کٹ کر کے جب باہر آتی تھیں اس وقت بھی آپ روضہ رسول کے پاس تھے.
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آپ کے پاس موجود تھے اور آپ لپٹ کر کے روتے تھے اور کہتے تھے بھائی جان آپ کو پتا ہے کس نے آپ کو زہر دیا اور کون یہ کام کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں مجھے بتا دے۔ حضرت امام حسن کیا کہتے اپنے سگے بھائی امام حسین سے؟ کہتے کہ اگر میں بتا دوں جس کے بارے میں مجھے شک ہے اور اگر وہ نہیں ہوا حقیقت میں تو بلا وجہ میں کسی ایک شخص کے اوپر تہمت لگانے کے جرم میں قیامت کے دن پکڑا جاؤں گا، اور اگر وہی شخص ہے جس نے مجھے زہر دیا ہے میرے کہنے کے بعد، اگر وہی شخص ہے تو اس کو تو تم قتل کر ڈالو گے، اور شک میں ایک آدمی کا قتل ہمیشہ سر پر بوجھ رہتا ہے، اسی لیے میں یہ معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں نے، شیعہ لوگوں نے تو روایتیں ہی بیان کی ان کی بیوی نے زہر دیا تھا، بہرحال روایتیں الگ الگ لائی گئی ہیں لیکن صحیح روایت سے ثابت نہیں۔ امام حسن نے کبھی یہ نہیں کہا کس نے زہر دیا، یہاں تک کہ اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی وصیتیں انہوں نے فرمائی، اور ایک وصیت امام حسن کی یہ تھی، سنیے بڑی دردناک بات ہے۔ اپنے انتقال سے پہلے اپنے بھائی امام حسین سے کہا میرے چھوٹے بھائی میری ایک خواہش ہے، میرا جب انتقال ہو تو ماں عائشہ صدیقہ کے پاس جائیں اور ان سے اجازت لیں ان کے حجرے میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دفن ہے حسن کو بھی جگہ دے دی جائے، میں وہیں دفن ہونا چاہتا ہوں، اور اگر اس مسئلے میں کوئی اختلاف ہو جائے یا کوئی تعرض کرے یا کوئی معاملہ پیش آنے لگ جائے تو پھر تمہارے لیے وصیت ہے کہ میری ماں کے قدموں میں جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے۔ امام حسین کو یہ جب وصیت کی، حضرت ابو ہریرہ بھی وہاں تھے، انتقال ہو گیا، آپ کی جنازہ پڑھی گئی، فرمایا گیا کہ اس دن پورے مدینے میں آپ کے جنازے پر اتنی بھیڑ تھی کہ اگر اوپر سے سوئی گرائی جاتی تو زمین پر نہیں گرتی، اتنے لوگوں کا مجمع تھا، پورا مدینہ بھر گیا تھا، بے اختیار لوگوں کی چیخیں نکلی تھی مدینہ طیبہ میں، کیونکہ امام حسن کو مدینہ طیبہ میں بچپن سے لوگوں نے دیکھا تھا۔ اب حضرت امام حسین سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر آئے، ام المومنین اس وقت باحیات تھیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کے کہا کہ میرے بھائی کی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرے میں دفن ہو جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اجازت دی تھی، میری طرف سے اجازت ہے، جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد پیار کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، اگر وہ رسول اللہ کے پہلو میں رہیں گے تو یہ ان کا حق ہے۔ امام حسن کے لیے ماں عائشہ صدیقہ نے اجازت دے دی، اور جب امام حسین آئے تو مدینے کا جو گورنر تھا مروان، جس کو گورنری دی گئی تھی، والی مدینہ بنا تھا، حاکم تھا، یہ آیا اور تلوار نکال کر کھڑا ہو گیا، کہا کہ جب یہاں پر عثمان بن عفان نہیں دفن ہوئے تو پھر میں علی کے بیٹے کو بھی یہاں دفن ہونے نہیں دے سکتا۔ تلوار نکل گئے، حضرت امام حسین نے بھی تلوار نکالی تھی اس وقت کہ نہیں، طاقت کے زور پر ہی صحیح میرے بھائی حسن کا یہ حق ہے، وہ رسول اللہ کے قدموں میں دفن ہوں گے۔ لیکن جب یہ جنگ ہونے جیسی نوبت آئی تو حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کثرت سے رسول اللہ کی حدیثوں کے راوی ہیں، وہ اس وقت امام حسین کے پاس آئے اور کہا، پہلے تو انہوں نے مروان کو اتنی ڈانٹ لگائی اور کہا تو ظلم کی تلوار اپنے ہاتھ میں پکڑا ہے، تجھے پتا ہے کس کے متعلق یہ بات کی جا رہی ہے؟ رسول اللہ کے نواسے ہیں، جن کے گھر سے پوری دنیا میں شریعت نکلی ہے، جن کے گھر بے اجازت جبرائیل نہیں آتے تھے، تجھے پتا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ سرفرا شخص مروان جنگ پر آمادہ تھا تو حضرت ابو ہریرہ نے امام حسین کو یہ سمجھایا، کہا کیا آپ کو اپنے بڑے بھائی کی یہ وصیت یاد نہیں؟ امام حسن نے یہ بھی وصیت کی تھی کہ اگر میرے جنازے پر اختلاف ہوا، کسی نے تعرض کیا تو زور زبردستی اور طاقت کا استعمال نہ کرنا، میری ماں کے قدموں میں جنت البقیع میں دفن کرنا۔
امام حسین کو جیسی انہوں نے یہ وصیت یاد دلائی، حضرت امام حسین پیچھے ہٹ گئے، اور پھر امام حسن کا جنازہ مبارکہ جنت البقیع میں لایا گیا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قدموں میں حضرت امام حسن ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئے۔ یہ تاریخ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک شہزادے کی ہے۔ اب دور تھا امیر معاویہ کا، 40 ہجری کے بعد جو دور ہوا ہے، امیر معاویہ یہ ابو سفیان کے بیٹے ہیں۔ ابو سفیان یہ بھی صحابی ہیں، امیر معاویہ کی ماں ہندہ ہے۔ معاملہ ایسا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں، کبھی بھی ان کے متعلق بدگمانی نہ پالنا۔ پہلے کے حالات بہت مختلف رہے ہیں، بہت الگ رہے ہیں۔ یہ ابو سفیان وہی ہیں جو جنگ بدر میں رسول اللہ کے مقابل میں آئے تھے، پورا مکہ لے کر کے، اور جنگ احد میں بھی حضور کے مقابل میں رہے، جنگ خندق میں بھی مقابل میں رہے، کئی جنگوں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آمنے سامنے آئے۔ اس وقت امیر معاویہ بھی ان کے ساتھ ہی رہے، لیکن یہ پورا گھرانہ امیر معاویہ سے لے کر ابو سفیان اور ہندہ سارے لوگ جس دن مکہ فتح ہوا 7 ہجری، اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے، ایمان لائے۔ اس سے پہلے ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، لیکن حضور کا یہ فرمان ہمیشہ یاد رکھنا، میرے آقا نے منبر پر کھڑے ہو کر کے اعلان فرمایا ہے، جو اسلام لاتا ہے، اسلام لانا اس سے پہلے کے سارے کاموں کو ختم کر دیتا ہے۔ کفر کیا، شرک کیا، گناہ کیا، جو کچھ بھی کیا تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد پہلی والی چیزوں کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ اسلام ساری چیزوں کو مٹا دیتا ہے جو اسلام لاتا ہے، یہ فرمان ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو صحابہ کو ان کے پرانے واقعات یاد دلا کر کے کبھی تان و تشنی کا نشانہ نہیں بنانا۔ بہت سارے ایسے چور آج آئے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، یہ خود ذلیل لوگ ہیں، جو ان صحابہ کی بات آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو دشمنان اسلام میں تھے، ڈر کر کے اسلام لائے تھے، مکہ جب فتح ہوا تو ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا، اس لیے اسلام لائے۔ ظالموں، تمہیں کیا خبر کون کس لیے اسلام لایا؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، حضرت اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے صحابی ہیں، حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید، یہ اکثر رسول اللہ کے گھر میں بے تکلف آیا جایا کرتے تھے۔ ایک جنگ میں رسول اللہ نے انہیں بھیجا تھا، کفار و مشرکین سے مقابلہ کرتے کرتے پہاڑیوں سے کچھ لوگ اتر رہے تھے، حضرت اسامہ کے ہاتھ ایک آدمی آ گیا اور حضرت اسامہ نے اس پر تلوار تان لی، سامنے والے نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے باوجود اسامہ بن زید نے اس کو قتل کر دیا۔ کہا ابھی میرے ہاتھ میں آیا ہے اور کلمہ پڑھ رہا ہے، تلوار اٹھایا ہوں، یہ دیکھ کر کلمہ پڑھ رہا ہے۔ لیکن جو صحابہ تھے ان کو یہ بات بری لگی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس مسئلے کو رکھا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرمان تو ہے کہ جب کوئی کلمہ طیبہ پڑھتا ہو تو اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتے، لیکن اسامہ بن زید نے آج ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا جو کلمہ پڑھ رہا تھا سامنے۔ اسامہ بن زید کو حضور نے بلایا، یہ صحیح حدیث پاک ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا ہے اسامہ کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ اسامہ بن زید نے کہا